अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्पेशली पाकिस्तान में जो आजकल सैलाब आया हुआ है, बारिशें हो रही हैं और जो तबाही हो रही है, अल्लाह ताला बस रहम करे हमारे मुल्क पे भी और हमारे मुल्क के लोगों पे भी। अच्छा, आज का जो व्लॉग है ना, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपके साथ वो सब बातें करूँगी जो मैंने कभी भी नहीं किया आपसे। और अक्सर आप लोग मुझसे पूछते भी हैं ना कि मेरा गोल क्या है, क्या मेरा विज़न है। तो आज की वीडियो से आपको जो है ना थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि आज ना मैं आपके साथ ज़रा खुल के बात करूँगी, वो सब बातें करूँगी जो कब से मेरे दिल में थीं। और मैं चाहती हूँ कि आप भी पूरे दिल से मेरी बात सुनें, इसलिए अगर आप बिज़ी हैं अभी तो फ़ोन को साइड पे रख दें। ईज़ी होके आराम से सुकून से मेरी बात सुननी है आपने। तो वीडियो में जो भी हो रहा है वो मैं आपको साथ-साथ ना टेक्स्ट के थ्रू बताती जाऊँगी। जैसे अभी नाश्ते का टाइम हो रहा था तो सबसे पहले मैंने अपनी मदर इन लॉ का नाश्ता बनाया, अभी बच्चों का नाश्ता तैयार हो रहा है, इसके बाद मेरे हस्बैंड का बनेगा, फिर लास्ट में मैं अपना करूँगी। खैर, बात मैं शुरू करती हूँ उस टाइम से जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, जब मेरा और आपका कनेक्शन बना। आज से तकरीबन 5 साल पहले जब मैंने फ़र्स्ट वीडियो अपलोड की थी, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने साल तक ये सफ़र जो है वो इस तरह से कंटिन्यू रहेगा या ये सब मेरे लिए इतना अहम हो जाएगा। कुछ चीज़ें ना बस होनी होती हैं तो वो हो जाती हैं। हम क्या सोच के शुरू करते हैं कोई काम और कब हमारी अपनी सोच बदल जाती है हमें पता ही नहीं चलता। मैंने तो उस टाइम पे यही सोचा था कि जब तक मेरे तीनों बच्चे स्कूल गोइंग नहीं हो जाते ना, तब तक मैं घर पे रह के कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं बिज़ी भी रहूँ और प्लस मेरी साइड इनकम भी थोड़ी बहुत जो है ना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, मुझे कभी भी बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं थी, मुझे बस यही था कि मेरी थोड़ी बहुत पॉकेट मनी बन जाए। जब मैंने वीडियोस बनानी शुरू की तो आप लोगों ने इतनी पसंद की, इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया कि कुछ ही अरसे में मेरी अच्छी खासी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई और उसके साथ फेम भी मिला, रिस्पेक्ट भी मिली। उस टाइम पे ना मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मैं अर्न कर रही थी। और एक चीज़ जो मुझे सेटिस्फेक्शन देती थी, जिससे मुझे खुशी होती थी, वो ये कि मेरी वीडियो से ना दूसरे लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आ रहा था। अच्छा, पहले तो मुझे जब इस तरह के मैसेजेस आते थे ना कि आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी बदल गई है और ये इस तरह से ना, तो मुझे लगता था लोग मुझे खुश करने के लिए लिख देते हैं या पसंद करते हैं मुझे तो इसलिए लिख देते हैं। लेकिन जब मैंने इस तरह के वॉइस नोट्स सुने और मुझे मेरे अपनी फैमिली के लोगों ने, दूर के कोई मिलने वाले होते हैं, उन्होंने बताया कि इस तरह से जो ना ये चेंजेस आए हैं, तो मुझे सुन के बहुत खुशी होती थी कि मैं सोसाइटी में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। खैर, टाइम इसी तरह से गुजरता गया और फिर वो टाइम आया जब ब्रांड्स ने मुझे अप्रोच किया। नए नए ब्रांड्स जिन्हें न्यू फेस चाहिए था या फिर वैसे प्रमोशन के लिए इतनी अच्छी अच्छी जो है ना ऑफर्स आती थी। अब मैं क्योंकि अमेरिका में रहती थी तो यहाँ के जो ब्रांड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स भी उसी तरह की होती थी, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ आपको पता है बहुत एडवांस है। उनके लिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती कि आप वॉशरूम में शावर लेते हुए अगर कोई बॉडी सोप वगैरह यूज़ कर रहे हो या फिर शूज़ का प्रमोशन करना है तो उसमें थोड़े से कोई डांसिंग स्टेप्स, ये नहीं कि प्रॉपर कोई डांस करना होता था, लेकिन थोड़े से उनका होता था कि आपने डांसिंग स्टेप्स करने हैं ना। और इसी तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं अपनी वीडियोज़ में नहीं करती थी या यूँ कह लें कि मैं करना ही नहीं चाहती थी, वो सब ऑफ़र्स होती थी। इसके साथ साथ वो बहुत अच्छे पैसे भी ऑफ़र करते थे। तो कभी कभी मेरे जहन में आता था कि कोई बात नहीं यार, कर लेती हूँ और लोग भी तो करें। इवन पाकिस्तान में लड़कियां जो है इतना इतना कुछ कर रही होती थी जो देख के मैं खुद भी हैरान हो जाती थी कि ये पाकिस्तान में रह के कैसे ये सब कर लेती हैं, इनकी फैमिलीज़ वाले भी मना नहीं करते इनको। उस टाइम पे ना मेरा पाकिस्तान जाना नहीं होता था, इसलिए मुझे आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान का माहौल किस हद तक जो है ना वो बदल चुका है। खैर, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ मैं कि उसने मुझे इन सब चीज़ों से जो है ना बचाया, क्योंकि इंसान के अपने बस में भी शायद नहीं होता। जब आपको फेम मिल रहा हो, पैसा मिल रहा हो, इतनी अप्रिसिएशन मिल रही हो, तो आपका पाँव स्लिप हो जाता है, आप इन चीज़ों की तरफ चले जाते हो। इसमें अट्रैक्शन तो है, बस बड़ों की दुआएं थी शायद मेरे साथ या फिर अल्लाह का करम था कोई ख़ास, तो मैं इन चीज़ों से बच गई। और उस टाइम पे मैंने अपनी कुछ लिमिट्स बनाई कि ये चीज़ें हैं जो मैंने नहीं करनी और ये मेरी बाउंड्री है, इसे मैंने क्रॉस नहीं करना। ये जो हिजाब है ना मेरा, जो मैं प्रॉपर करती भी नहीं हूँ, लेकिन ये भी मेरी बाउंड्री है। इसकी वजह से भी मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों से दूर रहती हूँ जो मैं नहीं करना चाहती या मुझे नहीं करनी चाहिए। खैर, मैंने जब हिजाब लेना स्टार्ट किया आज से कोई 3-4 साल पहले, तो मैंने तब यही सोचा था कि मैं ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश करती हूँ, बेहतर मुसलमान बनने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि उससे पहले तो मैं बस दुआएं ही मांगती थी कि अल्लाह ताला कुछ ऐसा करें, कोई ऐसा मौज़ा करें कि मेरा दिल बदल जाए, ये दुनिया की जो मोहब्बत है, जो कशिश है, ये ही निकल जाए और मैं आपके रास्ते पे चल पड़ूँ। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ मैंने रियलाइज़ किया कि सिर्फ दुआएं नहीं मांगनी, ख़ुद भी कोशिश करनी है। तो बस उसी कोशिश में लगी हुई हूँ। अल्लाह ताला हिदायत दे और जो है ना ये दुआ मेरी कबूल करे, आमीन।
لیکن پتہ ہے کیا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو دنیا کی کشش اور محبت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالی ہے، یہی ہمارا امتحان ہے کہ کس طرح سے ہم اس سب کے ساتھ خود کو جو ہے نا برائیوں سے بچاتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، دور رکھتے ہیں، اور کس حد تک بچا سکتے ہیں، کیونکہ آج کل کے دور میں ہم سب لوگ نا عادی ہو گئے ہیں گناہ کرنے کے، بہت سارے گناہ ہماری روٹین میں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا دل دکھانا بھی تو کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن پھر بھی ہم بات کرنے سے پہلے سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کہیں کسی کو بری نہ لگ جائے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اور یہاں پہ اب میں برتن جو ہے نا سارے ڈش واشر میں لگا رہی تھی، کیونکہ اس ٹائم پہ نا میں ایک لوڈ لگا لیتی ہوں ڈش واشر کا، اور ایک میں لگاتی ہوں رات میں۔ اور لنچ کے لیے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ میں نے کوفتے بنائے ہیں، تو بس کچن کو ٹائڈی اپ کر کے میں نے جلدی سے روٹیاں بنا لی تھیں، کیونکہ لنچ کا ٹائم ہو رہا تھا، اور کھانا کھانے کے بعد نا ہمارا پلان تھا باہر جانے کا، تو میں ریڈی ہو گئی تھی۔ اور یہ دیکھیں، یہ وہی ڈریس ہے جو میں نے اپنی برتھ ڈے پہ لیا تھا، یہ میں نے ٹی جے میکس سے لیا تھا، اور جو انر شرٹ میں نے پہنی ہے وائٹ، یہ میں نے لی تھی شین سے۔ تو بس یہ میں نے ایک دو کلپس جلدی میں لے لیے تھے کیونکہ لیٹ ہو رہا تھا۔ یہاں پہ موسم نا آج کل کافی بہتر ہو گیا ہے، شام میں بڑی اچھی ہوا چل رہی ہوتی ہے، تو ہم لوگ جا رہے تھے لیفٹ رینیئر پارک، جو کہ ہمارے گھر سے کوئی 5-6 منٹ کی ڈرائیو پہ ہی ہے۔ تو میں آپ کو پیارے پیارے سے ویوز دکھاتی ہوں وہاں کے، اور ساتھ میں اپنی بات بھی کمپلیٹ کر لیتی ہوں۔ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا مجھ پہ، اور مجھے میری امیدوں سے بہت بڑھ کے دیا۔ اور اسی ٹائم پہ میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا ہے، تو مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے، کچھ ایسا جو اللہ کی رضا کے لیے ہو خالص، کچھ ایسا جس سے دوسروں کا بھلا ہو، کچھ ایسا جس سے دوسروں کی زندگی میں تھوڑی سی بہتری آئے۔ میرا جو زندگی کا گول ہے، جو ویژن ہے، وہ اگر میں ابھی بتاؤں گی نا آپ کو، تو بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، یا یوں کہہ لیں کہ مجھے سمجھانا نہیں آئے گا، کیونکہ ابھی تک میں نے اس کے لیے کوئی سٹیپ نہیں لیا ہے۔ ابھی وہ خیالات ہیں میرے ذہن میں، کچھ باتیں ہیں جن کے لیے ابھی تک میں نے پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا۔ اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو چھوٹے چھوٹے سے کام کر جاتے ہیں۔ ویسے بھی میں جو کرنا چاہتی ہوں نا، اس کے لیے میرا پاکستان میں ہونا ضروری ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا فیوچر پلان یہی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ پاکستان میں ہی سیٹل ہونا ہے۔ تو خیر، ابھی کے لیے جو میں کر سکتی ہوں وہ میں نے سوچا کہ میں کر لیتی ہوں۔ پاکستان میں جو مہنگائی کے حالات ہیں وہ تو آپ سب کے سامنے ہی ہیں۔ ہماری جو مڈل کلاس تھی وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی مشکل سے سروائیو کر رہی ہے، اور غریب لوگوں کے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا ہے اپنے مہینے کا خرچ چلانا۔ اور اوپر سے یہ جو سیلاب آیا ہے، جو بارشیں ہوئی ہیں، اور جو تباہی ہوئی ہے، اس کے بعد تو حالات اور زیادہ جو ہے نا کرٹیکل ہو گئے ہیں۔ ان بے بس لوگوں کو دیکھ کے نا سچ میں بہت برا فیل ہوتا ہے، اور یہی دل کرتا ہے کہ ہم کچھ تو کریں ان کے لیے، کوئی تو آسانی کریں، تھوڑی تو بہتری ہو ان کے لیے، کچھ تو کریں نا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ کرتی نہیں ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے ایسا دل دیا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے تو مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں اتنا ضرور کرتی ہوں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور آپ کو آج یہ بات بتا رہی ہوں، اس سے پہلے کبھی میں نے اس طرح کی باتیں شیئر کی نہیں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، اور ابھی بھی اگر کر رہی ہوں یہ ساری باتیں تو اس کا بھی ایک ریزن ہے۔ تو میری جتنی بھی ارننگ آتی ہے مجھے یوٹیوب سے، یا جو بھی میری ارننگ ہے، اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے نا انہی کاموں میں ہی خرچ ہوتا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، میں نے یوٹیوب سے کروڑوں روپے کمائے ہیں، اور یہ بات میں آپ کو پوری ایمانداری سے کہہ رہی ہوں کہ اس ٹائم میرے اکاؤنٹ میں جو ہے نا بس تھوڑے سے ہی پیسے ہیں، اتنے پیسے ہیں کہ جو سلسلے ہیں وہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس بات پہ میں بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر وہ ہوس نہیں رکھی پیسے جمع کرنے کی، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا پیسوں کے لیے کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے شاید۔ اور یہ کہ کچھ عرصہ پہلے جب میں نے بریک لیا تھا یوٹیوب سے، آپ کو پتہ ہے میری ارننگ اتنی کم ہو گئی تھی کہ جو سلسلے تھے دوسرے لوگوں کے بس وہی چل رہے تھے، میرے اپنے خرچ کے لیے بھی پیسے نہیں بچتے تھے۔ پھر خیر دوبارہ سے میں نے ری اسٹارٹ کیا اپنا یہ یوٹیوب کا کام، اور ایک موٹیویشن میرے ذہن میں یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ کام کرنے سے جن لوگوں کے جو سلسلے چل رہے ہیں وہ ضرور چلنے چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے ہسبینڈ اتنا ارن کر لیتے ہیں جو ہماری پوری فیملی کے لیے بہت ہوتا ہے۔ خیر، ہم پوائنٹ پہ واپس آتے ہیں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو کام میں کچھ عرصے سے اکیلے کر رہی تھی اس میں آپ سب بھی میرا ساتھ دیں، اور ہم اسے بڑے لیول پہ کریں۔ تو میرا ٹارگٹ ان فیملیز کو، ان لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے جو مجبور ہو گئے ہیں حالات کی وجہ سے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ارن نہیں کرے، وہ کر رہے ہیں ارن، لیکن جتنا وہ ارن کر رہے ہیں وہ ان کے لیے کافی نہیں ہے۔ وہ مجبور لوگ جو کسی سے کہہ نہیں سکتے، جو اپنے حالات کسی کے سامنے کھول کے بتا نہیں سکتے، جو اپنی سیلف رسپیکٹ کو سب سے اوپر رکھتے ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں۔ کبھی آپ کو نا ڈیٹیل میں اس بارے میں بتاؤں گی، پتہ میں کب سے آپ سے یہ سب شیئر کرنا چاہ رہی تھی، لیکن مجھے میرے کچھ اپنوں نے ہی روکا ہوا تھا، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کوئی اس طرح کا کام شروع کرتے ہیں نا تو آپ کو
نگیٹیوٹی بھی ملتی ہے، اور آج کل کے دور میں تو کوئی اچھا کام کرنا نا زیادہ مشکل ہو گیا ہے، آپ کو زیادہ چیزیں جو ہے نا پھر فیس کرنی پڑتی ہیں، اور آپ کا دل جو ہے وہ پھر برا ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہو، آپ کو پھر بھی لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں اور لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، تو آپ کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ خیر ابھی جو سچویشن ہو گئی تھی اس کی وجہ سے جو ہے نا اتنی ہمت مجھ میں آ گئی کہ میں ہر طرح کی نگیٹیوٹی اور ہر طرح کی برائیاں وغیرہ جو ہے نا فیس کر سکتی ہوں۔ مجھے سچ میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میرے بارے میں کچھ بھی سوچے، میرا کام بس آپ تک یہ میسج پہنچانا تھا کہ اگر آپ میں سے کوئی اس طرح کے لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو ابراڈ میں رہتے ہیں، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ میں نے خود یہ چیزیں فیس کی ہیں پہلے، اب تو ایک سلسلہ بن چکا ہے تو اس لیے الحمدللہ اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ پاکستان میں میری سسٹر ہوتی ہیں، میرے بھائی ہیں، میری بھابھی ہیں، اور یہ 3-4 لوگوں کی ایسی ٹیم ہے ماشاءاللہ سے جو فی سبیل اللہ یہ کام کرتے ہیں اور اپنا 1% بھی نہیں رکھتے۔ آپ کو پتہ ہے جتنی بھی NGOs ہیں، جتنے بھی اس طرح کے ادارے ہیں، وہ سب اپنی بھی عیاشیاں اس میں انکلوڈ کرتے ہیں، اور یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی۔ میں نے ایک نیت کی ہوئی ہے کہ اس سب میں اگر کوئی ٹریولنگ میں یا کسی بھی کام میں کوئی خرچ آتا ہے نا، تو وہ میں نے اپنے پہ لینا ہے، میں نے کسی کے پیسوں میں سے وہ نہیں لینا۔ اگر آپ کو مجھ پہ ٹرسٹ ہے اور آپ اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ای میل کے تھرو بھی، انسٹاگرام پہ بھی، اور ایون کہ اسی ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں بھی اگر آپ مجھ سے کہیں گے تو میں آپ کو کانٹیکٹ نمبر دے دوں گی۔ باتیں تو میں نے اور بھی بہت ساری کرنی تھیں، بس اب کلپس ہی ختم ہو گئے ہیں، تو اس ویڈیو کو میں یہیں پینڈ کر رہی ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔